بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز طلباء کرام، اس میں غیر متمکن کی قسموں کا بیان چل رہا ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے مضمرات و اسماء اشارہ کو بیان کیا اور اصل مبنی سے کس طرح مشابہت رکھتے ہیں ان کی تعریف کیا، ان تمام چیزوں کو بیان کیا۔ آج ہم انشاءاللہ اسماء موصولہ، اسماء افعال اور اسماء اصوات کو بیان کریں گے۔ اس میں ہمیں زیادہ کچھ سمجھنا نہیں ہے، بلکہ ان کی تعریف یاد کر لینا ہے اور ان کی مشابہت کس سے ہے اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ سوم اسماء موصولہ، تیسری اسماء موصولہ ہے۔ اسم موصول وہ اسم ہے کہ جو اپنا معنی دینے میں صلے کا محتاج ہو۔ یہ ہوئی اسم موصول کی تعریف۔ کیا؟ اسم موصول وہ اسم ہے جو اپنا معنی دینے میں صلے کا محتاج ہو۔ مثال کے طور پر ایک جملہ الذی خطب عالم، اس کا ترجمہ ہے جس نے تقریر کی عالم۔ اب الذی کہتے ہیں وہ جو اس سے کچھ پلے نہیں پڑ رہا ہے۔ ہاں یہ کہہ دیا الذی خطب یعنی جس نے تقریر کی، اب بعد میں خبر آ گئی عالم۔ تو الذی اپنا معنی دینے میں کس کا محتاج ہوا؟ خطبہ کا، کیونکہ الذی اسم موصول ہے اور خطبہ اس کا صلہ ہے۔ تو اسم موصول اپنا معنی دینے میں صلے کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی طرح حرف بھی اپنا معنی دینے میں کسی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اسم موصول کو صاحب حرف سے مشابہت ہے۔ جس طرح حرف اپنا معنی دینے میں دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، ایسے ہی اسم موصول اپنا معنی دینے میں صلے کا محتاج ہوتا ہے۔ تو یہاں پر شبہ احتیاجی پائی گئی، یعنی مشابہت احتیاجی، محتاج ہونے والی مشابہت پائی گئی۔ اب اسم موصول کیا کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ الذی یہ مذکر کے لیے، واحد مذکر کے لیے۔ اللذانے اور اللذینی، اللذانے یہ تثنیہ کے لیے، اللذینی یہ بھی تثنیہ کے لیے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اللذانے یہ حالت رفیع کے ساتھ خاص ہے اور اللذینی حالت نسبی اور جری کے ساتھ خاص ہے۔ اللذینہ یہ اسم موصول جمع کا صیغہ ہے، جمع کے لیے ہیں اور مذکر کے لیے۔ واللتی واللتانے واللتینی یہ مؤنث کے لیے، یعنی اللتی واحد مؤنث کے لیے، اللتانے تثنیہ مؤنث کے لیے، اللتینی یہ بھی تثنیہ مؤنث کے لیے، لیکن اللتانے حالت رفیع کے ساتھ خاص ہے اور اللتینی حالت نسبی اور جری کے ساتھ خاص ہے۔ اللاتی اللواتی، اللاتی اللواتی یہ دونوں جمع مؤنث کے لیے وضع کی گئی ہیں۔ ما اور من، ما اور من یہ بھی اسم موصول ہے۔ دونوں میں فرق ہے کہ ما یہ غیر ذویل عقول کے لیے آتا ہے غالباً، یعنی اکثر و بیشتر، اور کبھی کبھی ذویل عقول کے لیے بھی آ جاتا ہے، اور من اکثر و بیشتر ذویل عقول کے لیے آتا ہے لیکن کبھی کبھی غیر ذویل عقول کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ اور یہ واحد تثنیہ جمع تمام کے لیے برابر ہے، یعنی اس سے جمع کا بھی معنی لے لیا جاتا ہے، تثنیہ کا بھی معنی لے لیا جاتا ہے اور جمع کا معنی بھی لے لیا جاتا ہے۔ واحد مؤنث کا، تثنیہ مؤنث کا اور جمع مؤنث کا معنی بھی لے لیا جاتا ہے۔ ایون اور ایتن، ایون یہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہے اور ایتن صرف مؤنث کے لیے استعمال ہے۔ ما مانا تھا کیا؟ من مانا تھا کون؟ ما مانا یہ تو ما مانا کیا یہ استفہام ہو گیا، من مانا کون یہ بھی استفہام ہو گیا، اور یہ بھی مان لیں کہ ما تو مانا ہوگا جو، من مانا بھی ہوگا جو۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ زمین و آسمان میں، تو جو کا معنی دیا یعنی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ لہو من فی السماوات والارض، اسی کے لیے جو کچھ زمین و آسمان میں، تو من نے بھی یہاں جو کا معنی دیا، تو ما اور من یہ جو کا معنی دیتے ہیں، اور جب استفہام ہوں گے تو یہ کیا کا معنی دیں گے اور من کون کا معنی دے گا، اور جب حرف نفی ہوگا ما تو نہیں کا معنی دے گا۔ بہرحال ما اور من، ما کے اندر کئی شکل ہو گئی، یعنی ما حرف نفی بھی ہے جیسے ما فعلا، ما اس میں استفہام بھی ہو گیا جیسے ما اسمو کا، آپ کا نام کیا ہے، اور ما موصولہ بھی ہو گیا، تو یہ قرینے کے اعتبار سے آپ پہچان لو گے۔ ایون و ایتن یہ بھی اسم موصول ہے۔ ایون مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہے اور ایتن صرف مؤنث کے لیے استعمال ہے۔
الف اور لام یہ تثنیہ واحد جمع تینوں کے لیے ہیں، اور یہ اپنے مدخول کے اعتبار سے پہچانا جائے گا. یعنی اگر اسم فاعل تثنیہ کا سے گا تو تثنیہ کا معنی دے گا، یہ جمع کا ہے تو جمع کا معنی دے گا، اور اگر مذکر ہے تو مذکر کا، مؤنث ہے تو مؤنث کا معنی دے گا. کون؟ الف واللام. پتہ نہیں الف واللام بھی یہ اسم موصول ہیں. کس کے معنی ہوں گے الف لام؟ بمعنی الذی، الذی کے معنی میں. کب ہوں گے؟ در اسم فاعل و اسم مفعول، یعنی جب کہ اسم فاعل اسم مفعول میں داخل ہو جائے. یعنی الف واللام جب اسم فاعل اسم مفعول پر داخل ہوگا اور اس میں زمانہ پایا جائے اس اسم فاعل اس میں مفعول کے اندر، تو اس وقت الف لام یہ الذی کے معنی میں ہوگا، یعنی الف لام یہ موصولی ہوگا. کیونکہ اسم فاعل اور اسم مفعول اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک اسم فاعل اسم مفعول ہوتا حدوثی اور ایک ہوتا ثبوتی. حدوثی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں زمانہ پائے جائیں، اور ثبوتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں زمانہ نہ پایا جائے. جیسے مثال کے طور پر الصائغ، اس کا معنی تھا سنار، تو اس میں زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے، تو الف لام اس پر جو ہے یہ الف لام موصولی نہیں ہوگا بلکہ حرفی ہوگا. اور الضارب والمضروب اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا نام کیا؟ حدوثی ہے، اور حدوثی ہوتا ہے جس میں زمانہ پایا جائے، تو ان میں زمانہ پایا جا رہا، تو الضارب والمضروب میں جو الف لام ہے وہ موصولی ہے. آگے بیان کریں وضو بمعنی الذی، اور ذو بھی الذی کے معنی میں در لغت بنی تے کی لغت میں. نیب جاءنی ذو ضربک، میرے پاس وہ آیا جس نے تجھ کو مارا، یعنی جاءنی الذی ضربک، میرے پاس آیا وہ جس نے تجھ کو مارا. بدا کے ایون و ایتن مورب، تم جان لو ایون اور ایتن مورب ہیں. اب یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے، وہ اعتراض یہ کہ صاحب جب مورب ہیں تو مبنیات میں کیوں بیان کیا؟ مبنی ہے تو مورب کیوں کہا کہ ایون اور ایتن کیا مورب ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب ایون اور ایتن کی چار صورتیں ہیں، یعنی اس کے استعمال کی چار صورتیں ہیں، چار طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. جن چار صورتوں میں ایک صورت ایسی ہوتی ہے، وہ چار صورتیں حاشی میں آپ دیکھ لینا. مبنیات میں ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایون و ایتن اس کی چار صورتیں ہیں، چار طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، جن میں سے ایک مبنی کی صورت ہوتی ہے. اس ایک صورت کی بنیاد پر مبنیات میں ذکر کر دیا، اور تین صورتیں مورب کی ہیں تو ادھر اشارہ کر دیا، کہہ دیا بنا کے تم جان لو ایون و ایتن مورب، کہ ایون و ایتن کیا ہے؟ مورب ہے. چاروں اسماء افعال، چوتھا اسماء افعال. اب اس کی تعریف کیا تھا؟ اسم فعل وہ اسم ہے جو فعل کے معنی میں استعمال ہو، یعنی ہو اسم لیکن معنی فعل کا دیتا ہو، وہ اسم فعل ہے. اور جمع کے اعتبار سے کریں گے تو اسماء افعال. اب بتا رہے ہیں وہ عام پر دو قسموں سے، اور یہ دو قسموں پر ہے. اول بمعنی امر حاضر، پہلا امر حاضر کے معنی میں، یعنی پہلا یہ کہ امر حاضر کے معنی میں ہوگا یہ، یعنی اس میں فعل امر حاضر کا معنی بھی دیتا ہے. جیسے رویدہ بلہا حیال حلما، تو یہ رویدہ بلہا حیال حلما یہ واحد ہی استعمال ہوں گے، لیکن ان سے واحد تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث تمام کا معنی لے سکتے ہیں آپ اس سے، ان چاروں سے. رویدہ بلہا حیال حلما. رویدہ اس کا معنی ہوگا تو مہلت دے، بلہا کا معنی ہوگا تو چھوڑ، حیال کا معنی ہوگا تو آ، حلما کا معنی آئے گا کہ لاؤ. دوم بمعنی فعل ماضی، دوم وہ جو فعل ماضی کے معنی میں ہو. چوں حیاتہ و شتانہ، حیاتہ کا معنی ہوگا وہ دور ہوا، اور شتانہ کا معنی ہوا وہ جدا ہوا، تو وہ دور ہوا یہ بھی فعل ماضی ہوا، اور وہ جدا ہوا وہ بھی یہ بھی فعل ماضی ہوا. تو اس میں فعل امر حاضر کا معنی بھی دیتے ہیں اور فعل ماضی کا معنی بھی دیتے ہیں، مضارع متکلم کا معنی بھی دیتے ہیں. کیونکہ نیچے جو اسماء اصوات میں اف بیان کیا ہے تو کچھ لوگ اس کو اسماء افعال میں سے بھی شمار کرتے ہیں اور اس کو فعل مضارع متکلم کے معنی میں لیتے ہیں، یعنی اف اتجرو کے معنی میں لیتے ہیں. یعنی میں تکلیف محسوس کرتا ہوں، میں کڑن محسوس کرتا ہوں. اب رہی بات یہ کہ صاحب اس میں فعل اس میں غیر متمکن قسموں سے، اور اس میں غیر متمکن وہ ہے جو اصل مبنی سے مشابہت رکھے. تو اس میں فعل اصل مبنی سے کس سے مشابہت رکھتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیں گے کہ صاحب یہ فعل امر سے مشابہت رکھتا ہے، کہ جس طرح جو امر کا معنی میں آتے ہیں اسماء افعال وہ امر کے معنی میں امر سے مشابہت رکھتے ہیں، کہ جس طرح فعل امر عمل دیتا ہے عمل لیتا نہیں ہے،
ایسے ہی اسماء افعال عمل دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں. کہا تو زید کو چھوڑ، تو عربی ہوگی بلہا زیدن، تو زید کو چھوڑ. تو زیدن کو نصب کس نے دیا؟ بلہا نے. تو یہ عمل دیتے ہیں عمل لیتے نہیں ہیں. تو ان کو یعنی اسماء افعال کو فعل امر سے مشابہت ہے استعمال میں، عمل کرنے میں، کیونکہ یہ عمل دیتے ہیں عمل لیتے نہیں ہیں. اور جو فعل ماضی کا معنی دیتے ہیں ان کو مشابہت ہے فعل ماضی سے، کیونکہ یہ بھی عمل دیتے ہیں عمل لیتے نہیں ہیں. اب ان کی وجہ تسمیہ بھی ہو گئی. آگے بیان کر رہے ہیں پنجم اسماء اصوات. پانچویں کس کیا ہے؟ اس میں صوت. اب اس میں صوت کی تعریف کیا صاحب؟ اس میں صوت کی تعریف یہ ہے کہ اس میں صوت وہ اسم ہے جو کسی امر عارض کے وقت، جو کسی حادثے کے وقت انسان کے منہ سے طبیعی طور پر جو الفاظ نکلتے ہیں، یا کسی جانور کو آواز دی جائے، یا کسی جانور کی آواز نقل کی جائے، تو اسے کو نام دیتے ہیں اس میں صوت کا. جیسے مثال کے طور پر اوہ اوہ، تو یہ شدید کھانسی کے وقت اوہ اوہ یہ آواز صادر ہوتی ہے. اف یہ ناپسندگی کے وقت آواز نکلتی ہے. اور بخ خوشی کے وقت. اور نخا یہ اونٹ کو بٹھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور غاق کوے کی آواز نقل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب رہی بات کہ صاحب اس میں صوت یہ اس میں غیر متمکن کس منہ سے ہے، اور اس میں غیر متمکن وہ ہوتا ہے جو اصل مبنی سے مشابہت رکھے. تو اس میں صوت یہ کس سے مشابہت رکھتا ہے؟ تو صاحب یہ اس میں صوت حرف سے مشابہت رکھتا ہے، ان حرف سے مشابہت رکھتا ہے جو عمل نہ دیتے ہیں نہ لیتے ہیں، کیونکہ اسماء صفات نہ عمل دیتے ہیں نہ لیتے ہیں. تو ان کو ان حروفوں سے مشابہت ہے جو عمل نہ دیتے ہیں نہ لیتے ہیں. جیسے حروف تنبیہ ہوئے، حروف عاطفہ ہوئے، تو یہ حروف ہوتے ہیں جو نہ عمل دیتے ہیں نہ لیتے ہیں. کل انشاءاللہ اسماء ظروف اور اسماء کنایات اور مرکب بنائی کو پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم واللہ اعلم بالصواب.